کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وابنه الغوث الأعظم الجيلاني أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، آمنت بالله، صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، وجہ وجود کائنات، ارواحنا فداہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ اور تحفہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کو رفعت و بلندی عطا فرمائی، والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں علم دیا گیا انہیں درجوں بلندی عطا فرمائی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا له فلا تکن الخامسہ فتہلک۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بنو یا متعلم یعنی علم دین حاصل کرنے والا بنو، او مستمعا لہ یا عالم کی بات سننے والا بنو، او محبا لہ یا عالم سے محبت کرنے والا بنو۔ فرمایا ان چار چیزوں کے اندر ہی رہنا آپ۔ فلا تکن الخامسہ فتہلک، اگر تم پانچویں بنے تو یوں سمجھو کہ بربادی کو آپ نے دعوت دے دی ہے، تباہی اور بربادی تمہارے مقدر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو۔ یقینی طور پر عالم کوئی عام شخص یا عام ذات نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وراثت میں نہ تو دولت چھوڑی نہ تو پراپرٹی چھوڑی، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اگر وراثت میں چھوڑا ہے تو علم چھوڑا ہے. تو اب جو وہ علم حاصل کر لیتا ہے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن جاتا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج زرعی اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے. معزز حضرات، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں، آپ نے اشتہار میں بھی پڑھا ہوگا، لوگوں سے بھی سنا ہے، آج مجھ سے بھی سن لیجیے آپ، کہ پوربندر کی سرزمین جو ان قریب علماء اکرام کے وجود مسعود سے منور اور روشن ہونے والی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 13 اور 14 تاریخ میں علماء اکرام کا ایک نورانی قافلہ اپنی نورانیت کے ساتھ پوربندر کی سرزمین پر تشریف فرما ہوگا. علم اور علماء، ان کی قدر کل بھی الحمدللہ ہمارے دلوں میں تھی اور آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک ان کی محبتوں سے ہمارے دل روشن رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا عالم بنو، تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ میرا نائب بنو، تمہارے سر پر علم کے ساتھ ساتھ ہماری نیابت کا تاج بھی رکھ دیا جائے گا. اور پھر جو شخص عالم بعمل بن جاتا ہے، علم سے اپنے آپ کو مزین کر لیتا ہے، علم دین حاصل کر لیتا ہے، تو اگر وہ قبرستان سے بھی گزر جائے تو اللہ اس کے قدم کی برکت سے مردوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اگر مردے اتنا فیض حاصل کر رہے یونس بھائی ہیں کہ وہ گزر جائے ایک عالم قبرستان سے، تو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت ہو جائے، برکت ملے، اس کے قدم کی برکت مردے اگر حاصل کر سکتے ہیں تو زندوں کو تو نہ جانے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی. ہم اور آپ زندہ ہیں تو ان کے آنے کی برکت، ان کے آنے کا جو ثواب اور ان کے سبب سے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نورانیت ہوگی، یہ تو ہم نے بارہا دیکھا ہے. اور پوربندر کے لوگ تو ماشاءاللہ اس چیز سے بہت اچھے سے آگاہ ہے اور الحمدللہ علماء اکرام کی قدر کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ چلنے والا شخص عام شخص نہیں ہے، یہ بیٹھنے والا شخص عام شخص نہیں ہے، یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے جو عام شخص نہیں ہے، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہمارے سامنے ہے. میرے آقا نے فرمایا جو عالم کے ساتھ بیٹھا وہ میرے ساتھ بیٹھا. ذرا زور سے بولتی. تو یہ برکت ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں. غریب نواز فرماتے 5 چیزوں کی زیارت بھی عبادت ہے. سب سے پہلی چیز فرمایا خانہ کعبہ کو خالی دیکھنا عبادت ہے. ذرا زور سے زور سے. یعنی صرف اس کی زیارت کرو، دیکھو اس کو، تو تمہیں آنکھوں کا نور بھی ملے گا، دل کا سرور بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. فرمایا قرآن پاک کی زیارت ثواب ہے. فرمایا والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور فرمایا علماء کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. مرشد کو، پیر مرشد کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ثواب ہے. اس لیے ہم خانہ کعبہ تو کیا ہے، جب رب کا حکم ہوتا ہے، رب کی طرف سے جو ہے اسباب پیدا ہوتے ہیں، تو ایک موقع ملتا ہے کہ ہم دل بھر کر خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں. لیکن قرآن تو ہم صبح شام دیکھ سکتے ہیں. ذرا زور سے. دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، چھونا ثواب. ہم والدین کی زیارت بھی صبح شام کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے علماء اکرام کا بھی کی زیارت کا بھی موقع ہمیں وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہے کہ ہم زیارت کرتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا خزانہ جمع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ نورانی قافلہ 13 تاریخ کو، جیسا کہ ایک عظیم الشان موقع سے، مناسبت سے کہ جشن صدیق اکبر، سبحان اللہ،
امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ شروع ہو گیا. کون سا مہینہ شروع ہے یہ سکندر بھائی؟ مہینہ کون سا ہے؟ صدیق اکبر کا مہینہ. جمادی الاول تو نکل گیا، ہاں جمادی الاخر. تو یہ مہینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اور ہر طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، صحابہ سے، اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے. تو الحمدللہ یہ پروگرام جو ہونے جا رہا ہے جشن صدیق اکبر و تاج الشریعہ کانفرنس سے موسوم ہے. اس میں ہم علماء اکرام کی زیارت بھی کریں گے اور ان کی نصیحت آمیز باتیں بھی سنیں گے. کچھ دن پہلے ہی میں مطالعہ کر رہا تھا ایک کتاب جس کا نام ہے در مختار، اور اسی کا حاشیہ ہے رد المحتار جسے کہتے ہیں فتاوی شامی. اس میں لکھا ہوا تھا، علم کی فضیلت بیان کی گئی تھی اور خاص طور پر علم فقہ کی فضیلت بیان کی گئی. دیکھیے عالم کی ہم عزت علم کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے سینے میں قرآن کا علم ہے، اس کے سینے میں حدیث کا علم ہے، اس کے سینے میں فقہ کا علم ہے، اس کے سینے میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی روشن کرنیں موجود ہیں، اور یقیناً اسی کی وجہ سے ہم اس کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ جو بھی علم کی کتابیں ہیں، فرمایا خالص آدمی ان پر غور و خوض کرتا رہے، ان کتابوں کو پڑھے اور غور و خوض کرے، تو فرمایا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے من قیام اللیل، رات کو جاگنے سے، کیونکہ علم سے دنیا روشن ہوتی ہے. فرمایا العلم نور، علم نور ہے، روشنی ہے. حضرت امام محمد جو مذہب حنفی کے محرر ہیں، رائٹر ہیں، مذہب حنفی جو آج جن مسائل پر ہم عمل کر رہے ہیں اس کو لکھنے والے حضرت امام محمد ہیں، جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، جن کا نام ہے محمد بن حسن شیبانی. اور امام شافعی جو ایک مستقل مذہب کے مجتہد ہیں اور بانی ہے مذہب شافعی، یہ دونوں ایک مرتبہ کیا ہے سفر پر تھے، ایک جگہ قیام کیا. امام شافعی علیہ الرحمت و رضوان نے مصلی بچھایا، اور یہ شاگرد اور استاذ بھی ہیں. امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں. مصلی بچھایا، پوری رات عبادت میں گزار دی. امام محمد جو مذہب حنفی کے رائٹر اور محرر لکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنا بستر پکڑا اور لیٹ گئے. ایک نے مصلی بچھایا عبادت کر رہا ہے، دوسرے نے بستر پکڑا لیٹ گیا. پوری رات امام شافعی عبادت کرتے رہے. صبح جب فجر کا وقت ہوا تو امام محمد اپنے بستر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد سیدھا مصلی پکڑا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. ذہن میں سوال تو پیدا ہوگا، دنا دن سوئے بھی ہیں اور بغیر وضو کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہے امام صاحب. تو حضرت امام شافعی سے نہ رہا گیا اور عرض کیا کہ آپ پوری رات بستر پر سوتے رہے اور صبح اٹھے تو اٹھنے کے بعد آپ نے مصلی پکڑ لیا، نماز پڑھی، وضو تو آپ نے کیا ہی نہیں. تو حضرت امام محمد نے فرمایا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بستر پر لیٹا ہوا سو رہا تھا اور تم عبادت میں مصروف تھے. نہیں، میں ایک لمحہ بھی نہیں سویا ہوں. اگر تم نے پوری رات کھڑے ہو کر 100 رکعت نماز نفل پڑھی ہوگی تو میں نے اپنا دماغ لگا کر 1000 مسائل قرآن سے نکالے ہیں اور حدیث پاک سے نکالے ہیں. 1000 مسائل. اب اگر امام شافعی نے عبادت کی، یقیناً کی، اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو فائدہ امام شافعی کے کھاتے میں گیا، ان کا اکاؤنٹ پر ہو گیا، بھر گیا نامہ اعمال سے. لیکن اس کا فائدہ صرف اور صرف انہیں ہوا. لیکن امام محمد نے جو 1000 مسائل قرآن سے نکالے،
1000 مسائل حدیث سے جو نکال کر خزانہ دیا ہے، کل بھی امت فائدہ حاصل کر رہی تھی، آج بھی کر رہی ہے، اور صبح قیامت تک اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ اسی لیے شیطان کا سب سے پہلا ٹارگٹ علم والوں کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر پڑھ گیا تو خود بھی سدھرے گا اور نہ جانے کتنے خاندانوں کو سدھار دے گا، اس لیے اسے بگاڑنا ضروری۔ یہ بگڑا تو کتنے خاندان بگڑ جائیں گے، ہے نہیں ہے؟ آدمی بہت دور کی سوچتا ہے، شیطان کی آپ دیکھو کہاں کی سوچ کے بیٹھے، کہتے نہیں بہت دور کی سوچتا ہے، اس کو پکڑ لو پورا اپنا، ہے نہیں؟ جیسا کہ ایاز نے حضرت محمود کے کندھے پر ہی سر رکھ دیا، ہاتھ رکھ دیا۔ محمود و ایاز تو بہت مشہور ہے، محمود بادشاہ حضرت محمود غزنوی اور ایاز غلام۔ محمود بادشاہ نے اعلان کیا، سونا چاندی کے ڈھیر لگا دیے، جس کو جو چاہے لے جائے۔ اب دوڑ گئے لوگ، کوئی سونا لے رہا ہے، کوئی چاندی لے رہا ہے، کوئی گھوڑے لے رہا ہے، کوئی دولت پہ ڈٹا ہوا ہے۔ ایاز آئے اور سیدھے جو ہے محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ حضور آپ نے اعلان کیا ہے جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کا، لہذا میں نے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ محمود نے کہا میرے کاندھے پر ہاتھ رکھنے سے تمہیں کیا ملے گا، سارا مال لٹ جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے سوچا سونا لوں گا تو چاندی چلا جائے گا، چاندی لوں گا تو سونا، گھوڑا، ساری چیزیں مجھے چاہیے تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ محمود ہی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دوں۔ سونا محمود کا، چاندی محمود کی، دولت محمود کی، جب محمود میرا تو ساری دولت میری ہو جائے گی۔ تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ایسا کام ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ جس سے امت کو آتے وقت تک فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ امام محمد بھی رات کو اٹھ کر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ ہزاروں مسائل کا خزانہ ہمیں کہاں سے ملتا؟ آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھنا ہے وہ آپ کے سامنے اس کا راستہ ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سونا ہے، سجدہ، ساری چیزیں انہی علماء اکرام کی بدولت آج ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم عمل نہ کریں، یہ اور بات ہے کہ ہم صرف عمل سن لیں اور عمل نہ کریں، وہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے نہیں ہے؟ جب بھی ضرورت پڑی مسئلہ تو پوچھ لیا، یا تو کب جب خاص طور پہ جب دو لوگوں میں کیا ہوتا ہے مسئلہ ایسا ہے، وہ کہتا مسئلہ ایسا ہے، تب سوچتا چلو بھائی پوچھ لیتے ہیں، ورنہ تو اس سے پہلے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو یہ علماء اکرام کی برکت ہے کہ انہوں نے جو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی ہمیں دکھائی، اور اسی روشنی میں چل کر ہم دنیا کو بھی اپنی بہتر بناتے ہیں اور آخرت کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اغدو عالمن، عالم بنو، اور فرمایا یا متعلم، متعلم بنو، علم دین حاصل کرنے والا بنو۔ اور یہ سلسلہ تمہارا ایک وقت یا دو وقت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوکھ تک، مرنے تک علم دین حاصل کرتے رہو۔ اور فرمایا او مستمعا لہو، یا عالم کی بات سننے والا بنو۔ عالم کی بات سنو گے، سنتے رہو گے، کہیں نہ کہیں دل میں گنجائش پیدا ہو ہی جائے گی اس پر عمل کرنے کی۔ جب آدمی جانے گا تو عمل کرنے کا راستہ اس کے لیے نکلے گا، جب جانے گا ہی نہیں تو عمل کرنے کا راستہ اس کے پاس نہیں نکلے گا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا آدمی مستقل طور پر، جبکہ علماء حق، علماء سچ، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی ایمان جیسی دولت سے محروم نہیں ہوگا، اور کبھی بھی بد مذہبیت کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء حق اور علماء اہل سنت والجماعت کے دامن سے وابستہ رہنے میں سب سے اہم چیز آج کے زمانے میں جو ہے، کیونکہ آج آپ جان رہے ہو وہ زمانہ وہ قریب آ گیا نا، رسول اعظم نے فرمایا کہ ایمان بچانا ایسا ہے جیسے آگ کے انگاروں پہ چلنا۔ آج کیا ہے، ہر آدمی کو کیا ہے، دونوں ہاتھوں میں لڈو چاہیے، جو سمجھتے ہو نا، دونوں ہاتھوں میں لڈو، کوئی بھی ہاتھ بینیفٹ سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ لڈو کیسے بھی آئے، یہ ذہن ہر آدمی کا بنتا ہے۔ اسی لیے صلح کلیت بہت پھیل رہی ہے۔ کیا پھیل رہی ہے؟ صلح کلیت،
اس پہ تو میں انشاءاللہ ایک تفصیل سے بیان کروں گا. صلح کلیت یہ ہے کہ سب سے بنا کے رہو. صلح کل، صلح مانے ہوتا ہے بنانا، اور کل مانے تمام. سب سے بناؤ، ہیں دیوبندیوں سے بھی بناؤ، وہابیوں سے بھی بناؤ، اہل حدیث سے بھی بناؤ، شیعوں سے بھی بناؤ، رافضیوں سے بھی بناؤ، خارجیوں سے بھی بناؤ. جو سب سے بنا کے چلے اسی کو کہتے ہیں صلح کلی. اور یہ اس کا معاملہ تو سب سے بیکار ہوتا ہے. سب سے بیکار معاملہ کس کا ہے؟ صلح کلی کا ہے نہیں. کنفرم ہی نہیں ہو پاتا. وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہماری جیسی کرے گا، دوسرے کے پاس جائے گا دوسرے. منافقت والا مسئلہ ہے نہیں. اور منافقت اس سلسلے میں ہے تو اس میں بہت سخت کلمات حدیث پاک میں آئے. تو خیر، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف سے ایمان پر یلغار کی جا رہی ہے، ایمان کو کھینچنے اور ایمان کو ختم کرنے کے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس دور میں علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت سے مل کے رہنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی باتیں سننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. ورنہ یوں سمجھ لو کہ ایمان کا طوطا کب اڑ جائے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. کب اڑ جائے پتہ نہیں چلے گا. آدمی ہر چیز میں کیا ہے؟ ایکٹیو ہے، ہر چیز میں محتاط ہے. جان کی بات آتی ہے محتاط ہو جاتا ہے، بھئی جان نہ چلی جائے، یہاں پہ ذرا حساب سے قدم رکھنا. اولاد کی بات آتی ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے. دولت کی بات آتی ہے ایکٹیو اور محتاط ہو جاتا ہے. لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایمان کی جب بات آتی ہے تو آدمی کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، ایسا بھی چلے گا، ویسا بھی چلے گا. جبکہ آپ یاد رکھو، جان جائے تو چلی جائے، دولت جائے تو چلی جائے، اگر اولاد جائے تو چلی جائے، مگر دولت ایمان نہیں جانا چاہیے. یہ ہمارا سب سے اہم مشن ہونا چاہیے. اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. ورنہ سمجھ لو کہ آخرت کی ساری منزلیں اتنی کٹن ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر قبر میں ہمیں عذاب سے کوئی بچائے گا، قبر میں اگر ہماری قبروں کو روشن کرے گا تو یہ ایمان کا ہی نور ہوگا جو ہماری قبروں کو روشن کرے گا. آخرت میں اگر ہمیں امن و امان ملے گا، آخرت میں ہمیں نجات ملے گی تو صرف اور صرف ایمان ہی پر نجات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سبق والے سب چلے گئے، نمبر اپنا ہی ہے. جانا بھی یہ سب جانتے ہیں، یہاں سے جانا ہے، برزخ ہے، آخرت ہے. یہ سارے مرحلے ایمان ہی پر قائم ہے. اور اگر ایمان کا طوطا دنیا سے اڑ گیا تو تمہاری قبر بھی تاریک، آخرت بھی تاریک، اور جہنم کی غذا بن جائیں گے ہم. تو ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ ایمان بچانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے علماء اہل سنت، علماء حق کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ العزیز اہل پوربندر کے لیے بڑی ہی مسرت اور شادمانی کی یہ خبر ہے کہ 13 تاریخ کو انشاءاللہ علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ پوربندر کی سرزمین پر تشریف فرما ہوگا، جس میں خصوصیت کے ساتھ قائد اہل سنت، جانشین و شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان مدد اللہ نورانی کی تشریف آوری انشاءاللہ ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ممتاز الفقہاء، سلطان الاساتذہ، قاضی، نائب قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ المعروف حضور محدث کبیر مدد اللہ نورانی کی بھی تشریف آوری ہوگی. اور ان کے علاوہ دیگر علماء اکرام بھی تشریف لائیں گے. خصوصیت کے ساتھ قاضی گجرات، شیر سوراشٹر حضرت علامہ سید سلیم باپو صاحب قبلہ. باقی اشتہار میں بھی بہت سارے علماء اکرام کے نام دیے ہوئے ہیں. ہم اور آپ ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کریں. پروگرام 13 تاریخ کو جشن صدیق اکبر اور تاج الشریعہ کانفرنس ہے، اس میں بیٹھیں، علماء اکرام کے بیانات سنیں، اپنے دلوں کو نورانی کریں، ایمان کو تازہ کریں. اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.